بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کمزور سہارے نہیں، مجھے بس ایک تیرا مضبوط سہارا چاہیے میرے اللہ۔ یہ زندگی امتحان ہے، نہیں ہے بھی تو مجھے اس پر صبر کرنے کی ہمت عطا کر۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملیں تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے اور اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو۔ وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ اگر اللہ کو کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہ ڈالتا۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو کہ وہ ہوگی ضرور پوری۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو اور ابھی مانگو۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے انسان اللہ کے لیے اپنی رضا مٹا دے اور اس کی رضا پر راضی رہے۔ بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم زندگی بھر لوگوں سے محبت، عزت اور خوشی لینے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں مگر سوائے تھکن اور مایوسی کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ ہمارے لیے محبت اور عزت خود ڈال دے گا۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ ایک تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کہ یہ ایک غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی شے میں مشغول کر دے جس سے اسے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو
کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پالنے سے خوش ہوتا ہے۔ برے کو برا کہتے رہنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو کوستے رہتے تو توبہ کرنا کب سیکھتے، توبہ کب کرتے اور اللہ کی رضا میں دل کیسے لگاتے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی بخشش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پیاری بات کو اتنا پھیلا دو کہ کوئی بے خبر نہ رہ پائے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پہ سب عطا کر دیتا ہے۔
اور تم اس کی کسی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے رنگ میں خود کو رنگ کے تو دیکھو، سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ خود کو اس کا بنا کے تو دیکھو، ساری دنیا تمہیں مطلبی لگنے لگ جائے گی۔ اس کی سن کے تو دیکھو، تمہیں ساری دنیا کی آوازیں بے معنی سی لگیں گی۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو، غربا، مسکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آزاری نہ کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو، خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے کا کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ ایک کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان،
کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتے تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر کا ساتھ دیں گے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ رشتوں کے بارے میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اے اللہ میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم اور صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کے ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔